انسان حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچوں کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے کہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی خوب، اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے، اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت، وہ اپنے لباس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں بنائیں، کھانے بنائے، کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، حسن کی طرف کھنچتا ہے، بدصورتی سے بھاگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ میں نے سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو انہوں 2 لیٹر بھی مارو تے 2 سلائیاں اور سرمندی بھی پا گئے الو، تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں۔ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے۔ کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے۔ اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے، اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے، سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی ہے، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا دو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ ذات بھی ایسی حسین بنائی، خاندان ایسا حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو۔ تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء، اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی، کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن۔ میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک میں جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بود بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلقاس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عور بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناعور بن سلول بن رعود بن فائل بن عابر بن أرفق شار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن كينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے،
12 دن، ربیع الاول کے 12 دن، بس یہ تو ہر پل کی کہانی ہے۔